بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا، اور جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بیٹے نے میری شکایت لگائی ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ چنانچہ اہل عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار اس کے ذہن میں آ گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنایا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ ابھی سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مختلف صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میں سوچے ہی تھے اور میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے اور میرے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا، آپ کے رب نے وہ ہی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیے۔ تو ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو جب روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے اور کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چائے مل جائیں، اور ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بیٹے کو گرمی مل جائے اور میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، اور تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈالی، لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرے سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے بات نہیں کرتا ہوگا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، تیرا نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو 3 مرتبہ فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ
تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔